وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. سورہ یوسف کے 3 رکوع ہم نے کل پڑھے تھے. چوتھے رکوع سے اب آغاز ہوگا انشاءاللہ. ان 3 رکوعوں میں بات وہاں تک پہنچ گئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائیوں نے سازش کی، انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے ایک قافلے والوں نے اٹھا لیا، مصر میں جا کے فروخت کر دیا. جس شخص نے خریدا وہ مدار المہام یعنی ایک اہم حیثیت تھی اس کی، عزیز مصر تھا. اس کے لیے عزیز مصر کا لفظ آیا. بادشاہ تو نہیں تھا لیکن اس حکومت میں، اس ہائرارکی میں کوئی بہت اونچا مقام تھا اس کا. چنانچہ اس کے گھر پرورش ہوئی ہے، اس نے بیٹوں کی طرح رکھا، بہت خاطر کی. اس کے بعد اس کی جو ہے بیوی، اس کی نیت خراب ہوئی اور اس نے کوشش کی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی، اور وہ پھر سارا قصہ ہوا. اور بالآخر ان کے گھر والوں نے ہی فیصلہ کیا کہ قصور عورت کا ہے اور حضرت یوسف جو ہیں وہ بری ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت ثابت کر دی اور اس طریقے سے یہ معاملہ ایک حد تک رفع دفع ہو گیا. لیکن اس کی بازگشت جو ہے وہ پہنچی ہے پھر پورے شہر کے اندر. خاص طور پر چونکہ وہ ایلیٹ کلاس سے تعلق تھا عزیز مصر کا، اور وہ جو بیگمات والا ایک سرکل ہوتا ہے اونچا ہائی لیول کا، اس کے اندر یہ باتیں جو ہیں اس کی صدائے بازگشت جو ہے وہ گونجنے لگی کہ بلکہ لوگ لعن طعن کرتے رہے خواتین ان کو کہ بھئی ایک غلام کے اوپر جو ہے ایک خاتون ڈورے ڈال رہی ہے، اتنی بڑی حیثیت کی مالکہ ہونے کے باوجود. اب یہ پس منظر ہے جس میں آگے کے واقعات جو ہیں سامنے آتے ہیں. وقال نسوة فی المدینہ، اور کہنے لگی شہر کی عورتیں، امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، کہ یہ جو عزیز کی بیوی ہے اس کے دل میں تو یوسف کی محبت نے ڈیرے ڈال دیے ہیں. اس نے اپنے غلام پر ڈورے ڈال دیے ہیں، ڈورے ڈالے ہیں، اس کو ورغلانے کی کوشش کی ہے. قد شغفها حبا، فریفتہ ہو گیا ہے اس کا دل اس کی محبت میں. انا لنراها فی ضلال مبین، ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. کھلی گمراہی اس اعتبار سے تھی، ان کے اعتبار سے، ان کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ اتنی کم حیثیت کے ایک شخص کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ جو ہے افیئر کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ بہت اونچی حیثیت کی مالک ہے. فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے عزیز کی بیوی نے یہ باتیں سنی، اس تک بھی پہنچی کہ اب یہ بات جو ہے وہ پورے شہر میں گردش کر رہی ہے اور وہ اس کو لعن طعن کیا جا رہا ہے اس حوالے سے. ارسلت الیہن، تو اس نے ان کو بلوا بھیجا، یعنی اپنے گھر میں دعوت کی ان کی. وَعَاتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے ایک نشست گاہ تیار کی ہے، ایک محفل کا انتظام کیا. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ہر عورت کے ہاتھ میں اس نے ایک چھری تھما دی. ظاہر بات ہے کہ پھل ول کاٹنے کے لیے جیسے ہوتا ہے کراکری جو ہے رکھی جاتی ہے، ایک ایک چھری بھی جو ہے وہ ہاتھ میں تھما دی. وقالت اخرج علیہن،
اور اس نے آواز دی حضرت یوسف کو کہ ذرا ادھر آؤ۔ مقصد یہ تھا کہ وہ عورتیں بھی ایک نظر ان کو دیکھ لے کہ یہ چیز کیا ہے جس کے حوالے سے لان تان کیا جا رہا ہے، یہ شخصیت ہے کیا۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جب ان عورتوں نے دیکھا انہیں حضرت یوسف کو تو مبہوت ہو کر رہ گئیں، ششدر رہ گئیں۔ وقطعن ایدیہن، اور اسی محویت کے عالم میں انہوں نے اپنے چھریوں سے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا، کہنے لگیں کہ حاشا للہ، قسم اللہ کی کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ اب یہ ان کی گواہی سنیے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت باعزت فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ جو پاکیزگی ان کے چہرے پر تھی اس سے جو ہے جو کامنٹ آئے کہ ان ھذا الا ملک کریم، فرشتہ ہے بہت ہی پاکیزہ باعزت۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اب اس کو موقع ملا، اس نے کہا یہ ہے جس کے حوالے سے تم مجھے طعنہ دیا کرتی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، ہاں میں نے ہی اس کو ورغلانا چاہا تھا اس کے جی سے۔ فَاسْتَعْصَمْ، لیکن یہ جو ہے رکا رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو روکا ہے، یعنی سب کے سامنے اعتراف گناہ بھی کر لیا اور حضرت یوسف کی پاکیزگی کو بھی کبھی اعلان کر دیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر یہ وہ نہیں کرے گا جس کا میں اس کو حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو بالآخر قید میں ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ہو کر رہے گا یہ شخص بے عزت، یعنی بہرحال اس کو میری بات ماننا ہوگی۔ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ، دعا کی کہ اے پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ جس کی طرف یہ مجھے خواتین دعوت دے رہی ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اور خواتین نے بھی حضرت یوسف کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور ان کو جو ہے مائل کرنے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے پناہ مانگی کہ یہ اس وقت جو میرے حوالے سے یہ ایک فتنہ پھیل رہا ہے تو بہتر ہے کہ قید کر دیا جاؤں۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن، اور اگر تو نے ہی دور نہ کیا ان کے فریب کو، اصب الیہن، تو ایسا نہ ہو کہ میں کہیں ان کی طرف مائل ہو جاؤں، واکم من الجاہلین، اور پھر ایسا ہوا تو میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے، بے عقلوں میں سے۔ فاستجاب له ربه، تو دعا قبول کر لی ان کے رب نے، فصرف عنہ کیدہن، اور دور کر دیا ان سے ان خواتین کا، ان عورتوں کا فریب۔ اب یہ جو ہے جمع کا صیغہ آ رہا ہے کہ اب صرف ایک خاتون نہیں ہے، اور بہت سی خواتین بھی جو ہیں ان کی گرویدہ ہو گئی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا جس کا وہ شکار ہو رہے تھے۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا ہے، باخبر ہے، جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر بہت سی نشانیاں دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو یہی سمجھ میں آیا کہ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، یہی خیال ہوا کہ بہتر ہے کہ اس شخص کو کچھ عرصے کے لیے قید کر دیا جائے۔ جرم ثابت نہیں ہے، بلکہ جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ تو ان کی پاکیزگی ہے، ان کا جو ہے وہ معصوم ہونا ہے، لیکن بہرکیف ان کی کیلکولیشن میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ اس وقت جو فتنہ پھیل رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ اس میں یہ اسٹریٹجی اختیار کی جائے کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو جیل میں ڈال۔ دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے ان کے ساتھ ہی دو جوان قید کے اندر، یعنی قید خانے میں ان کے دو ساتھی تھے۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر، اور دوسرا نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر جو ہے روٹیاں رکھی ہیں، اٹھائے ہوئے ہوں سر پر روٹیاں، تاکل الطیر منہ، اور اس میں سے جو پرندے ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، ہمیں ذرا ان خوابوں کی تعویل بتاؤ، تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں۔
انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ تم بڑے کریم النفس انسان ہو۔ انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ بہت سنجیدہ، بہت شریف النفس اور ایک بڑے اونچے کیلیبر کا انسان ہے، تو پوچھا جائے کہ اس میں ان خوابوں کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ، فرمایا کہ نہیں آنے پائے گا تمہارے پاس وہ کھانا، وہ راشن جو تمہیں روز ملتا ہے، الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، مگر یہ کہ میں تم دونوں کو ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا اس سے پہلے کہ وہ راشن تم تک پہنچے، یعنی جب کھانے کا وقت ہوگا اور راشن آئے گا اس سے پہلے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن چند باتیں میری سن لو۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس علم میں سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے۔ اب یہاں حضرت یوسف کو موقع ملا کہ ان جیل کے ساتھیوں کو کچھ دعوت دیں، تبلیغ کریں، توحید کی دعوت دیں۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے اس قوم کا دین کہ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، میں تو اس سے اعلان برات کرتا ہوں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں تو پیروی کرتا ہوں، میں اتباع کرتا ہوں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی، ان کی ملت یعنی دین توحید۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہے جو اللہ کا فضل ہوا ہم پر، وعلی الناس، اور سب لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحبی السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیو، ارباب متفرقون، کیا بہت سارے معبود جو ہیں، خیر، وہ بہتر ہیں، ایک سے زیادہ معبود، تم نے بے شمار ہستیوں کو معبود بنا رکھا ہے، اتنے بت جو ہیں وہ بنا رکھے ہیں، وہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ کے جو اکیلا ہے اور سب پر چھایا ہوا ہے، القہار ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نہیں بندگی کرتے اللہ کے سوا، یہ جن کو پوچھتے ہو یہ کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف نام ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی بت کا کوئی نام رکھ لیا، کسی کا کوئی نام رکھ لیا، پیچھے تو کوئی حقیقت نہیں، ان کی کوئی معنویت ہی نہیں ہے، نام ہی نام ہے۔ سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے جو ہیں وہ نام رکھ لیے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند، کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ ان الحکم الا للہ، اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، پورے کائنات میں اسی کی حکومت ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس نے فیصلہ فرمایا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی سوائے اسی کے۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین، درست دین۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس بات کو نہیں جانتے۔ یہ ہے قید خانے کا وعظ حضرت یوسف علیہ السلام کا، جو اپنے ساتھی تھے، ان کے قیدی تھے، قید خانے کے ساتھی۔ یا صاحبی السجن، اس کے بعد اب انہوں نے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیو، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، جو تم میں سے ایک ہے وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، جس نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انی عاصر خمرا، اس کو بتایا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے اور تم پھر اپنے مالک کے پاس پہنچو گے اور اس کی خدمت کرو گے، اور وہ خدمت اس زمانے میں سب سے زیادہ یہی ہوتی تھی، اسے شراب پلاؤ گے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرے کو انہوں نے بتایا، فَيُسْلَبُ، کہ یہ جو ہے اسے سولی دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ، اور پھر اس کے گوشت کو، اس کے ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ پرندے کھائیں گے۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے اس معاملے کا کہ جو تم دونوں نے مجھ سے پوچھا تھا، جس کے بارے میں دریافت کیا تھا، یہ ہے اس کی تعبیر اور تعویل۔
وقال للذی ظن انه ناج منهما، اور حضرت یوسف نے اس شخص کو کہ جس کے بارے میں انہیں گمان تھا کہ یہ آزاد ہوگا اور اپنے مالک کے پاس واپس جائے گا، آقا کے پاس، ان دونوں میں سے اس سے یہ کہا اذکرنی عند ربک، اپنے آقا سے میرا بھی ذکر کرنا، فانساہ الشیطان ذکر ربہ، تو شیطان نے بلا دیا اسے اپنے مالک سے اس بات کا ذکر کرنا، حضرت یوسف کی یہ بات جو ہے اس تک پہنچانا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو وہ پڑے رہے اسی قید خانے میں کئی برس تک۔ یہ کئی برس تک جو ہیں وہ قید خانے میں گزرے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی اپنی کوئی حکمت ہے، کوئی ٹریننگ ہو رہی ہے ان کی۔ اسی دوران بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے، وقال الملک، بادشاہ نے کہا انی ارا سبع بقرات سمان، میں خواب میں دیکھتا ہوں 7 گائیں جو بہت موٹی تازی ہیں، یاکلہن سبع عجاف، ان کو کھا رہی ہیں 7 ایسی گائیں کہ جو بڑی دبلی پتلی ہیں۔ یہ بہت عجیب و غریب خواب ہے۔ وسبع سنبلات خضر، اور میں دیکھتا ہوں 7 سرسبز بالیاں، گندم کے خوشے ہوتے ہیں سبز، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور دوسرے 7 میں دیکھتا ہوں کہ جو خشک ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے دربار والوں مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تمہیں کچھ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کچھ اگر سمجھ بوجھ رکھتے ہو، کچھ اس کے اندر جو ہے وہ تمہیں درک حاصل ہے۔ قالوا اضغاث احلام، اب ایسا اوٹ پٹانگ خواب سن کے انہوں نے جو تبصرہ کیا وہ یہ تھا، کہنے لگے کہ یہ تو پریشان خیالی ہے، پراگندہ خیالات ہیں، جیسے کچھ آدمی زیادہ کھا لے بد ہضمی ہو جائے تو الٹے سیدھے خواب نظر آتے ہیں، یہ اس قسم کی کوئی شے ہے۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے پریشان خوابوں کی کوئی تعبیر ہم نہیں جانتے، اس کا کوئی علم نہیں ہمیں۔ وقال الذی نجا منہما، اب کہا اس شخص نے کہ جس کو نجات ملی تھی قید خانے سے، وہ دونوں قیدی جنہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور ایک جو ہے وہ قید سے رہا ہو کر آ گیا تھا، وہ بھی کہیں آس پاس تھا، اس نے کہا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور اب ایک مدت کے بعد اسے بھی یاد آیا کہ اوہو وہ یوسف تھے اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ اپنے آقا سے ذکر کرنا، اب یاد آیا اسے، کہنے لگا انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں، بس مجھے ذرا بھیجو، انتظام کرو، مجھے قید خانے بھیجو، میں یوسف سے ملاقات کر کے آؤں۔ اب پہنچ گئے وہاں پر، یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے انسان، راست باز انسان، افتنا فی 7 بقرات سمان، ذرا ہمیں بتاؤ اس کے بارے میں کہ 7 گائیں ہیں جو بڑی موٹی تازی ہیں، یاکلہن سبع عجاف، انہیں کھا رہی ہیں 7 جو بہت دبلی پتلی ہیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 بالی ہیں ہری جو ہیں سرسبز ہیں، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 دوسری ہیں کہ جو بالکل خشک ہیں، سوکھی ہیں، لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ، ذرا بتاؤ تاکہ میں جاؤں لوگوں کے پاس، لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ، تاکہ ان کے بھی علم میں آئے کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ قَالَ تَزْرَعُونَ 7 سِنِينَ دَأَبًا، اب حضرت یوسف نے کوئی شکوہ شکایت اس سے نہیں کی کہ بھئی تم نے ذکر کیا کہ نہیں کیا، اتنے عرصے بعد تمہیں یاد آیا، انہوں نے صاف صاف خواب کی تعبیر بتا دی، یہ بھی نہیں کہ میں بتاؤں گا، اسی کو بتا دی، ٹھیک ہے۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، فرمایا کہ تم لوگ 7 سال تک کاشت کرو گے خوب دبا کر، متواتر 7 سال، اچھی فصلیں ہوں گی، خوب کاشتکاری ہوگی۔ فما حصدتم فی سنبلہ، فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، تو جو تم کاٹو گے، گندم کی جب کٹائی کی جاتی ہے تو اس کے بعد فرمایا کہ اس کو چھوڑ دینا اسی کے خوشوں کے اندر، دانے نکالنے کی بجائے اگر خوشوں کے اندر رہیں گے تو وہ دیر تک اس کو کوئی جو ہے وہ کیڑا نہیں لگتا۔ یہ اس زمانے میں جو ایک فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے بعض طریقے بتائے ہوئے تھے، اب تو وہ پیسٹیسائڈز ہیں اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور کیا کیمیکلز ہیں، وہ آپ جو کھاتے ہیں اس میں پتہ نہیں کن کن چیزوں کی شمولیت ہوتی ہے، کس قسم کے کیمیکلز کی۔ تو بہرحال یہ ایک فطری طریقہ تھا کہ ان کو
جھاڑ کر جو ہے وہ اس میں سے دانے نہ نکالے جائیں، وہ خوشک کے اندر ہی رہیں، اور ضرورت کے مطابق اس میں سے دانے نکال کے استعمال کرو۔ الا قلیلا مما تاکلون، سوائے وہ تھوڑے سے کہ جو تمہاری ضرورت ہے خوراک کے لیے۔ خوب 7 سال جو ہے فصلیں اچھی ہوئی ہیں، اب اس کو سنبھال کے رکھو۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، اس کے بعد آئیں گے 7 برس بہت سختی کے، یعنی قحط سالی کے۔ یاکلن ما قدمتم لہن، جو چٹ کر جائیں گے وہ سب کچھ کہ جو تم نے ان کے لیے بچا کر رکھا ہوگا اگلے 7 سالوں کے لیے۔ الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا سا کہ جو تم روک رکھو گے بیج کے واسطے۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا فیہ یغاث الناس، جس دن لوگوں پر خوب می برسے گا، بارش برسے گی، فراوانی ہوگی۔ وفیہ یعصرون، اور اس زمانے میں انگور کی فصل سے پھر شراب کشید کرنا یہ کام تھا، اور پھر تم خوب نچوڑو گے۔ یہ تعبیر بتا دی حضرت یوسف نے اس شخص کو کہ جو آیا تھا پوچھنے کے لیے۔ وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ تک یہ بات پہنچی، اس نے کہا کہ اس شخص کو بلاؤ میرے پاس جس نے یہ ساری بات بتائی ہے۔ فلما جاءہ الرسول، تو جب بادشاہ کا ایلچی پہنچا ہے حضرت یوسف کے پاس قید خانے میں، قال ارجع الی ربک، انہوں نے کہا کہ جاؤ، لوٹ جاؤ اپنے آقا کے پاس، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتী قطعن ایدیہن، اور ذرا اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کی کیا حقیقت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ مجھے قید خانے میں اگر رکھا ہوا ہے تو جب تک میری برات واضح نہ ہو جائے، صفائی پوری طرح سامنے نہ آ جائے، میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، جا کے پوچھو پہلے وہ معاملہ کیا تھا۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان عورتوں کے قید چالوں سے خوب واقف ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، اب بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا بھیجا اور پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، اس معاملے کی حقیقت کیا تھی جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی اور ورغلانے کی کوشش کی تھی اس کے نفس سے۔ قلنا حاشا للہ، کہنے لگی قسم ہے اللہ کی، حاشا للہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس پر برائی کا کوئی اثر، کوئی نقش نہیں پایا۔ قالت امرأۃ العزیز، اب وہ عزیز کی بیوی جو اصل ہے، جو سارے اس فسانے میں جو مرکزی کردار ہے، جس کو زلیخا کا نام عام طور پر دیا جاتا ہے، قرآن مجید میں یہ نام تو نہیں ہے لیکن ہماری مذہبی روایات کے اندر اس کا نام زلیخا بیان کیا جاتا ہے، واللہ اعلم۔ اب وہ بول اٹھی، الآن حصحص الحق، کہ اب ظاہر ہو گیا ہے، کھل گیا ہے حق، سچی بات بالکل سامنے آ گئی ہے۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی اس کو ورغلانا چاہا تھا اس کے جی سے۔ اب بادشاہ کے دربار میں اقرار ہو رہا ہے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، اب یہ قول جو ہے آگے یہ غالباً حضرت یوسف کا ہے، 2 رائے ہیں اس میں، لیکن زیادہ رائے یہ ہے کہ حضرت یوسف کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ عزیز مصر کو بھی معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی اس کی غیر موجودگی میں، انی لم اخنہ بالغیب، پوری طرح بات واضح ہو جائے۔ وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو خیانت کرنے والے ہیں ان کے فریب کو، ان کی چالوں کو چلنے نہیں دیتا، ان کو ناکام بنا ہی دیتا ہے بالآخر۔ وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، اب یہ ان کی تواضع ہے، عاجزی ہے۔ فرماتے ہیں یہ نفس جو ہے یہ تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے کہ جو میرا رب ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے آؤ اور میں خالص کر لوں گا اسے اپنے کام کے لیے۔ یہ اب مشیر خاص ہوگا بادشاہ کا، نظام بادشاہت کا ہے، عزیز مصر اس کے اندر ایک اہم پوسٹ پر ہے، لیکن اب بادشاہ براہ راست کہہ رہا ہے کہ ان کو میرے پاس لاؤ کہ میں ان کے اپنا خاص مشیر خاص بنا لوں۔
فلما کلمہ، اور جب بادشاہ نے ان سے گفتگو کی تو ظاہر بات ہے کہ بادشاہ اور مرعوب ہوا، ان کی باتیں، ان کے اندر جو دانائی کا پہلو تھا، جو سنجیدگی تھی، جو وقار تھا، ان کی شخصیت سے بہت مرعوب ہوا۔ قال انک اليوم لدینا مکین امین، کہنے لگا کہ واقعی تم نے آج ہمارے پاس جگہ پائی ہے اور بہت معتبر ہو، تم ہمارے نزدیک اب بڑے معزز اور معتبر ہو۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف نے فرمایا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں با اختیار بنا دیا، تمکن عطا فرما دیا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ وہ اس میں جہاں چاہے متمکن ہو جائے، جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنائے، اختیار اس کو دے دیا۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اور ہم پہنچا دیتے ہیں اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم محسنوں کے، خوب کاروں کے، نیک لوگوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، ان کی اجرت کو ضائع نہیں کرتے۔ ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا، اور جو آخرت کا اجر ہے، آخرت کا ثواب ہے، وہ بہت بہتر ہے ان کے لیے کہ جو ایمان والے ہیں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ ہیں کہ جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُف، اب یہاں تک جو بات آئی ہے یہ سمجھیے کہ اس داستان کا ایک چیپٹر یہاں پر کلوز ہو رہا ہے، اور اب کافی سالوں کے بعد جب وہ بات آ گئی، 7 سال اچھے گزر گئے، خوب خوشحالی ہوئی، خوب جو ہے وہ زراعت ہوئی، خوب برکت آئی، پھر اب شروع ہو گئے قحط خالد سالی کے ساتھ جو ہے 7 سال، اور وہ قحط جو ہے وہ اتنا وسیع، اس کا جو ہے وہ دائرہ کار اتنا وسیع تھا کہ وہ کنعان تک بھی، فلسطین تک، شام تک جو ہے اس کے اثرات گئے، اور اس کے نتیجے میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے وہ بیٹے، اب وہ 11 بیٹے تو ان کے پاس تھے نا، 10 جو ہیں وہ ایک بیوی سے، اور دوسری بیوی سے جو 2 تھے ان میں سے ایک حضرت یوسف ہیں، دوسرے بنیامین ہیں، اور وہ سب بھی جو ہیں شدید طور پر متاثر ہوئے، اور کہیں انہوں نے سن رکھا تھا کہ مصر میں کوئی بادشاہ ہے، وہ بڑا نیک ہے، اور وہ جو ہے باہر سے آنے والوں کو بھی جو ہے غلہ دیتا ہے، اور اسی کے پاس اس وقت غلہ ہے اور کہیں ہے نہیں، ہر جگہ قحط ہے۔ وہ بات سنی انہوں نے، تو وہ بھی بالآخر مجبور ہو کر اب پہنچ گئے دربار میں مصر میں حضرت یوسف کے سامنے۔ اب اس میں کتنے سال لگے ہوں گے اس کو آپ خود ہی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، کم و بیش 10-11 سال شاید اس پہ لگے ہوں۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے یوسف کے بھائی بھی، فدخلوا علیہ، اور وہ داخل ہوئے حضرت یوسف کے پاس، ان کی خدمت میں پہنچے۔ فعرفہم، انہوں نے پہچان لیا، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا دیکھتے ہی اپنے بھائیوں کو۔ وہ 10 بھائی ایک گروپ جتھا، وہ 10 کے 10 آئے تھے، وہ 11واں نہیں تھا، وہ جو چھوٹا تھا، جو ان کا سگا بھائی تھا ماں کی طرف سے۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، انہیں ان کے سان گمان میں نہیں تھا کہ یوسف ہو سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے نہیں پہچانا، بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب انہوں نے ان کا سامان تیار کروا دیا، یعنی ان کے اونٹوں پر غلہ لاد دیا، ہر ایک آنے والے کو وہ ایک اونٹ کے برابر جو ہے وہ غلہ عطا کرتے تھے، اور یہ تھا کہ بھئی جو شخص جتنے بھی پونجی دے دے، جتنے بھی دے سکتا ہے وہ دے دے، جس کے پاس نہیں ہے نہ دے، کم دے زیادہ دے، سب قبول ہے، لیکن وہ بانٹ رہے ہیں، ایک ہر آنے والے کو دے رہے ہیں۔ تو غلہ جو ہے وہ لاد دیا گیا۔ قال اتونی بأخ لکم من ابیکم، تو کہنے لگے کہ لے آنا میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی جو باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے، سوتیلا بھائی، اس معنی میں سوتیلا کہ ماں الگ ہے، باپ تو ایک ہی ہے۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں ناپ پورا دیتا ہوں، بھر کر دیتا ہوں پیمانے کو، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ فإن لم تأتونی بھی، باتوں باتوں میں حضرت یوسف نے پوچھ لیا ان سے کہ بھئی تم کتنے بھائی ہو، کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک بھائی اور بھی ہے، وہ کیوں نہیں آیا، وہ بھی آتا تو اس کو بھی غلہ ملتا۔ تو یہ جو ہے
اس طریقے سے اگلوا لیا اور پھر ان سے کہا کہ آئندہ آؤ گے تو اس کو لے کر آنا. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اور اگر اس کو تم میرے پاس نہ لائے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو پھر میرے پاس تمہارے لیے کوئی بھرتی نہیں ہے، کوئی غلہ نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبُونَ، اور پھر میرے قریب مت آنا. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، کہنے لگے کہ ہم پوری کوشش کریں گے اس کے باپ سے اس کو مانگنے کی. وہ سب سے چھوٹا ہے اور ہمارا باپ جو ہے وہ پہلے ہی زخم خوردہ ہے. ایک بھائی ہمارا جو ہے وہ کہیں جنگل میں گم ہو گیا تھا، اب دوسرا بھائی جو ہے اس کو نہیں چھوڑتے، وہ بڑا مشکل ہے. کوشش ہم کریں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، لیکن یہ کام تو ہمیں کرنا ہوگا، اب آئندہ اگر آنا ہے تو پھر اور کوئی شکل ہے نہیں. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا کہ انہوں نے جو کچھ پونجی دی ہے، مال و اسباب کچھ لائے تھے گھر سے سامان کے، یہ قبول کر لو کہ یہ سب بھی واپس رکھ دو، ان کے سامان میں ڈال دو بتائے بغیر. فی رحالہم لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، شاید کہ وہ اس کو پہچانیں جب وہ واپس لوٹ کے جائیں گے اپنے گھر میں. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پھر دوبارہ لوٹ کر آئیں. فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ پہنچے ہیں سب 10 کے 10 بھائی واپس اپنے والد کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس. قالوا یا ابانا منع منا الکیل، کہنے لگے ابا جان ہم سے روک دی گئی ہے بھرتی، وہ جو راشن ہے آئندہ کے لیے ہمارے اوپر پابندی لگ گئی ہے، جب تک کہ وہ بھائی ساتھ نہیں جائے گا ممکن نہیں ہے. فارسل معنا اخانا، لہٰذا آپ کو بھیجنا ہوگا، بھیج دیجئے ہمارے ساتھ ہمارے اس بھائی کو بھی. نقتل، کہ ہم اس کے لیے بھی غلہ لے کر آئیں، ایک اونٹ کے برابر جو اونٹ اٹھا سکتا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ، حضرت یعقوب کے زخم پھر تازہ ہوئے، کہنے لگے کہ کیا میں تمہارا اعتبار کر لوں اسی طرح جیسے کہ میں نے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر اعتبار کیا تھا اس سے پہلے. اس وقت بھی تو تم نے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم جتھا ہیں. واللہ خیر حافظا، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بہترین ہے حفاظت فرمانے والا. وہو ارحم الراحمین، اور وہ ہے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا. ولما فتحوا متاعهم، اب جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، تو پایا کہ جو پونجی لے گئے تھے، کچھ سرمایہ اپنے ساتھ دیا تھا اس کو عزیز مصر کو، وہ تو واپس لوٹا دی گئی انہیں، سامان کے اندر موجود ہے. قالوا یا ابانا ما نبغی، کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیں کتنا وہ شریف النفس انسان ہے، کتنا سخی ہے، اس نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں. هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی بھی جو ہے انہوں نے ہماری طرف واپس لوٹا دی ہے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اب تو یہ ہے کہ ہم جائیں گے اور لے کر آئیں گے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اب ہم جائیں گے تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے کر آئیں گے غلہ، اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک بار شتر راشن جو ہے وہ مزید ہمیں جو ہے حاصل ہوگا. بھائی ہمارے ساتھ جائے گا تو پہلے ہم 10 گئے تھے تو 10 اونٹ غلہ ملا تھا، اب ہمیں 11 اونٹ جو ہیں وہ غلہ بھی مل جائے گا، لہٰذا اس کو بھیج دیں. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اور یہ پیمانہ، یہ بھرتی، یہ جو اضافی راشن ملے گا یہ بڑی آسانی سے ہمیں مل جائے گا. قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ، فرمایا کہ میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ، جب تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر مجھے پکا قول نہ دو، وعدہ نہ کرو پورا پورا. لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، کہ تم لازماً اس کو واپس پہنچاؤ گے میرے پاس. إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، سوائے اس کے کہ تم کسی گھیرے میں آ جاؤ، کہیں جو ہے ڈیٹینڈ ہو جاؤ، کوئی آفت سماوی آ گئی تو اور بات ہے، ادروائز تم نے پہنچانا ہے اس کو. سب میرے سامنے وعدہ کرو، حلف اٹھاؤ. فلما آتوه موثقهم، تو جب انہوں نے اس کو اپنا پکا قول دے دیا، حلف اٹھا لیا. قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو فرمایا کہ اب اللہ جو کچھ ہم نے یہ یہاں باتیں کی ہیں اس قول و قرار پر وہ نگران ہے، نگہبان ہے، وہی ہے کہ جو ضامن ہے. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اور جاتے ہوئے ان کو نصیحت کر رہے تھے حضرت یعقوب کہ اے میرے بیٹو، کسی ایک دروازے سے داخل مت ہونا.
وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام تو نہیں آ سکتا، یعنی اگر اللہ کی طرف سے تقدیر میں کچھ لکھی ہے کوئی خرابی اور کچھ نقصان تو وہ تو میں روک نہیں سکتا، لیکن تدبیر کر رہا ہوں۔ انہیں خیال تھا کہ چونکہ حضرت یوسف نے ان بھائیوں کو اسپیشل پروٹوکول دیا، وہاں پر بہت دن ٹھہرایا اپنے پاس، تو وہاں کے لوگوں کے اندر ان کے بارے میں کوئی حسد نہ پیدا ہو گیا ہو، اب دوبارہ جائیں تو ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، تو اس لیے کہ انہیں یہ اندازہ تھا، لہٰذا الگ الگ دروازے سے شہر میں داخل ہونا، اکٹھے جاؤ گے تو تم پہچانے جاؤ گے کہ یہ پھر وہی آ گئے ہیں جو دور سے آئے تھے اور جن کی خاص جو ہے وہ خصوصی مہمان نوازی کی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ اپنی طرف سے انہوں نے تدبیر کی کہ ممکنہ نقصانات سے بچا جا سکے۔ ان الحکم الا للہ، اختیار تو بس اللہ ہی کا ہے، علیہ توکلت، میرا بھروسہ اسی کی ذات پر ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر توکل کرنا چاہیے تمام توکل کرنے والوں۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب وہ داخل ہوئے اسی طور سے جیسے کہ کہا تھا ان سے ان کے باپ نے کہ بھئی یوں داخل ہونا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، تو یعقوب جو ہیں وہ بچانے والے نہیں تھے انہیں اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی، جو ہونا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، سوائے اس کے کہ یعقوب کے دل میں ایک خیال اور خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو ایک جو ہے نصیحت کی تھی اپنی طرف سے شر سے بچانے کے لیے، لیکن جو اللہ کی تقدیر میں تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور یقیناً وہ بہت صاحب علم تھا، باخبر تھا اس علم کی بدولت جو ہم نے اسے عطا کیا۔ یعقوب علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھتے ان باتوں کو۔ دیکھیے ایک ہے تدبیر، ایک ہے تقدیر۔ تقدیر کو انسان نہیں بدل سکتا، لیکن اپنی سی تدبیر کرنی چاہیے کہ آئندہ خطرات سے، مشکلات سے، ناکامی سے بچنے کے لیے ہم کیا بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب ایک شخص نے وہ آیا اور نماز پڑھنے کے لیے اونٹ کو چھوڑ کر مسجد میں آ گیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اونٹ کو باندھا ہے، اس نے کہا نہیں، میں نے تو اللہ پر توکل کیا ہے، میں نے چھوڑ دیا اسے۔ فرمایا نہیں، اعقلھا ثم توکل، پہلے اس کو باندھو، جو تدبیر ہے وہ پوری کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو یہ ہے کہ اپنی سی تدبیر تو کرنی ہے انسان کو، لیکن اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہے، جو ہوگا وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا، کوئی نقصان بھی آئے گا تو اس کا اذن ہے، اس کی اجازت سے ہوا ہے، یہ ہے جو رویہ مطلوب ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ، اور جب داخل ہوئے وہ سب بھائی پہنچ گئے حضرت یوسف کے پاس، ان کے دربار میں۔ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، اپنے بھائی کو انہوں نے اپنے پاس روک لیا، یعنی خاص مہمان بنا لیا بنیامین کو۔ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، اور اسے بتا دیا کہ دیکھو میں ہوں تمہارا بھائی یوسف، صرف ان کو بتایا الگ سے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس اب غمگین نہ ہونا ان کاموں پر کہ جو انہوں نے کیے ہیں، یہ بھائیوں نے جو کچھ کیا سو کیا، لیکن اب اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب ان کا سامان تیار کروا دیا، اسباب جو ہیں وہ جو غلہ تھا وہ اونٹوں پر لاد دیا گیا، جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ، تو انہوں نے شاہی پیالہ، شاہی جام جو ہے رکھ دیا اپنے بھائی کے سامان میں۔ ہر ایک کا ایک ایک اونٹ تھا، جو بھائی کا اونٹ تھا بنیامین کا، اس کے اندر، اس کی بوری کے اندر انہوں نے ایک پیالہ جو ہے رکھ دیا، شاہی پیالہ۔ ثم اذن مؤذن ایتها العیر، پھر پکارا ایک پکارنے والے نے کہ اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم نے چوری کی ہے، ذرا ٹھہرو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، وہ بھائی جو ہیں اب روانہ ہو رہے تھے، انہوں نے واپس مڑ کے دیکھا، ان سے کہا کہ بھئی کیا چیز تمہاری گم ہوئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ ہے جو ہم نہیں پا رہے، اور ہمیں شبہ تم پر ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ،
اور جو کوئی وہ لے کر آئے اس کو تلاش کر کے خود ہی دے دے اگر ہمیں، تو ہم اس کو بھی ایک اونٹ جو ہے وہ غلے کا دیں گے، یعنی جو خود بخود واپس کر دے تو اس کو یہ مل جائے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں ہوں اس کا ضامن۔ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، کہنے لگے کہ قسم ہے اللہ کی، آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم اس سرزمین میں کوئی فساد کرنے کے لیے، شرارت کرنے کے لیے تو نہیں آئے۔ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ، اور نہ ہم کبھی چور تھے نہ ہیں۔ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ، تو وہ جو خدمتگار تھے اس وقت، جو بھی اہلکار تھے سرکاری، انہوں نے کہا کہ اچھا کیا ہوگی سزا اگر تم ہی نکلے جھوٹے، بتاؤ۔ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ، کہنے لگے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں سے وہ مسروقہ، مال مسروقہ برآمد ہو، وہ خود اس کی جزا ہے، یعنی اس بندے کو غلام بنا لیا جائے اور اس کو اپنے پاس آپ رکھ لیں جس کے پاس سے یہ مال برآمد۔ شریعت ابراہیمی میں چور کی سزا یہ تھی کہ چور کو کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ اس کے بنا دیا جاتا تھا غلام اس شخص کا کہ جس کی اس نے چوری کی ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو شروع کیا حضرت یوسف نے تلاشی لینا اپنے بھائی کی، جو اس کے سامان میں تو انہوں نے رکھا تھا، اس سے پہلے دوسرے بھائیوں کے جو ہے سامان، وہاں پہلے تلاشی لی، ان کی جو وہ خرچیاں تھیں، جو بوریاں تھیں جس میں غلہ لادا ہوا تھا، اس میں تلاشی لی۔ ثم استخرجها من وعاء أخيه، اور پھر اس چیز کو برآمد کر لیا، اس مال مسروقہ کو اپنے بھائی کی اس بوری میں سے۔ كذلك كدنا ليوسف، اب بظاہر تو یہ معاملہ حضرت یوسف نے ایک پلاننگ کی ہے، اسے کوئی اگر سازش بھی کہے کسی حد تک تو شاید اس کو کہنے کا جواز ہو، اس طریقے سے انہوں نے اپنے بھائی کو روکنے کے لیے ایک حیلہ کیا، لیکن بہرحال اللہ نے اس کو اپنی طرف نسبت دی ہے کہ اس طرح ہم نے راستہ نکالا یوسف کے لیے، یہ حیلہ ہم نے اس کو سجھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو بھی ایک وہ ہوا غالب علی امرہ، جو وہ چلا رہا تھا ایک پوری تدبیر، ایک معاملے کو اس کو اینڈ تک پہنچانا تھا، یہ اسی کا ایک حصہ تھا۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو روک سکتے بادشاہ کے قانون کے مطابق۔ دیکھیے فی دین الملک کے لفظ ذرا نوٹ کیجئے، دین کیا ہوتا ہے؟ دین اصل میں نظام اور قانون ہوتا ہے۔ دین الملک، بادشاہ کا قانون، جس کے اندر بادشاہی سپریم مانا جائے، وہی ہر قانون بنانے کا اختیار رکھتا ہو، وہ دین الملک۔ اور جس نظام میں اللہ تعالیٰ کی بات آخری ہو اور وہی اسی کے قانون کو مانا جائے، وہ دین اللہ ہوگا۔ تو ہم مسلمان تو ہیں، ہمارا دین اسلام نہیں ہے، یہاں اللہ کا قانون تو نہیں ہے۔ دین الملک، بادشاہ کا قانون، اس کی روح سے حضرت یوسف روک نہیں سکتے تھے اپنے بھائی کو، اور بہرحال وہ اس مصر میں تھے اور وہ قانون اس وقت بادشاہ کا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص اونچا مقام تو دے دیا تھا، لیکن اوپر تو بادشاہ ہے اور نظام اس کا چل رہا ہے۔ یہ دین کے لفظ کو پہچانی اصل میں کیا ہے؟ دین اس کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے بادشاہ کا قانون دین الملک، ایک دین الجمہور، جس کے اندر سارے فیصلے اور قانون بنانے کا اختیار کس کو ہے؟ جمہور کو، عوامی نمائندے کو، جو اکثریت سے فیصلے بناتے ہیں۔ یہ دین الملک جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بادشاہ کا قانون چلے، زمین اللہ کی ہے اور کوئی شخص کہے کہ نہیں میں یہ حق رکھتا ہوں کہ جو چاہوں قانون بناؤں، سیاہ کو سفید کروں، سفید کو سیاہ کروں، یہی اصل میں آگے بڑھ کر دین الجمہور بن جاتا ہے۔ جب یہی حق دے دیا گیا آپ نے اکثریت کو، وہ بھی شرک یہ بھی شرک۔ توحید کیا ہے؟ دین اللہ، اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ ہو، کسی اور کو اختیار نہیں۔ ان الحکم الا للہ۔ بہرحال یہ بات آئی ہے تو میں صرف وضاحت کے طور پہ عرض کر دوں
کہ پاکستان میں ہماری دینی جماعتیں جو انتخابات میں حصہ لیتی ہیں وہ اس بنیاد پر لیتی ہیں اور یہ جواز دیتی ہیں کہ بہرحال ہمارے دستور میں طے ہے کہ سوورینٹی عوام کی نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ یہ جو قرارداد مقاصد تھی اور جو بعد میں آرٹیکل 2A کی حیثیت سے دستور کا حصہ ہے اس وقت، اور اس کے میں یہ کہا کہ زبانی طور پر تحریر کر دیا گیا ہے، اگرچہ اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کوئی مؤثر وہاں پر جو ہے شقیں نہیں ہیں، لیکن یہ کہ یہاں پر حکمرانی، جمہوریت میں حکمرانی عوام کی ہوتی ہے۔ ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ حکمرانی جو ہے وہ اللہ کی ہے، لیکن بس وہ لکھا ہی ہوا ہے، عملاً نہیں۔ میں نے کہا واضح ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ جمہوریت پاکستان میں جو جمہوری پروسیس ہے اس کو میں شرک نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ وہ اس دستور کے تحت ہے کہ جس میں حاکمیت اللہ کی مانی گئی ہے، کم سے کم زبانی طور پر ایٹ لیسٹ۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون میں اس کے مطابق رہتے ہوئے اپنے بھائی کو روک سکتے، الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجوں کو جس کے لیے چاہتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم کے اوپر اس سے بڑا صاحب علم ہے۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، اب وہ بھائی کہنے لگے کہ اگر اس شخص نے چوری کی ہے، بنیامین نے، چھوٹے بھائی نے، تو اس کے بھائی نے بھی کوئی چوری کی تھی بہت پہلے۔ حضرت یوسف پر ان کا کوئی پرانا ایک الزام تھا، وہ جو حضرت یوسف سے جو انہیں ایک دشمنی تھی اس حوالے سے، یہ حسد تھا شروع سے ہی، تو پہلے بھی انہوں نے کوئی اس پر الزام لگایا تھا، تو وہ پھر دہرانے لگے۔ فقد سرق اخ له من قبل، اس کے بھائی نے بھی یعنی یوسف نے بھی چوری کی تھی، اگرچہ وہ بھی قصہ جو ہے وہ کہیں روایات میں تو آتا ہے، حقیقت میں حضرت یوسف قصوروار نہیں تھے، الزام تھا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف دیکھ رہے ہیں سامنے، سن رہے ہیں کہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں، اب اتنے عرصے بعد بھی اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ پی گئے یہ بات، انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا اس پر، غصہ تو انہیں بہت آیا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا انہوں نے اپنے بھائیوں پر۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، اپنے دل ہی دل میں کہا کہ تم لوگ بہت ہی بدقماش لوگ ہو، بدترین ہو درجے کے اعتبار سے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ قالوا یا ایھا العزیز، اب وہ منتیں کر رہے تھے، کہنے لگے اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، یہ جو بھائی جس کو تم روک رہے ہو، یہ چھوٹا بھائی بنیامین، اس کا ایک باپ ہے، بہت بڑی عمر کا ہے، بوڑھا ہے۔ فخذ احدنا مکانہ، تو ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر جو ہے تم رکھ لو، ہم میں سے کسی کو غلام بنا لو، ہم 10 میں 10 کے 10 حاضر ہیں، جس کو چاہو رکھ لو، اس کو چھوڑ دو۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ تم بڑے کریم النفس انسان ہو، بہت شریف النفس ہو، تو یہ ہماری بات مان لو۔ قال معاذ اللہ، فرمایا کہ اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، یہ کہ ہم پکڑیں اس کو مگر ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان جس سے برآمد کیا ہے، اپنا جو ہے مسروقہ سامان جس کے پاس سے برآمد ہوا، اس کی بجائے کسی اور کو پکڑیں گے تو ظلم ہوگا۔ انا اذا لظالمون، پھر تو ہم بے انصاف ٹھہریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔